بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائے عالیہ بخاری۔ شاکرہ امی کا بلڈ پریشر نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپا گل عیادت کے بہانے صبح سے آئی بیٹھی تھی اور زویا کو پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر کی دوا کے بے اثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ انہی کی موجودگی ہے۔ زویا دانستہ کمرے میں نہیں جا رہی تھی۔ پتہ تھا کہ اب اسے دیکھ کر وہ زیادہ مشکل گفتگو فرمائیں گی، ایسی باتیں جو ایک ساتھ کئی معنی رکھ لیں گی اور سارے ہی مطلب اور معنی ایک سے ایک دل بٹھانے والے۔ اندر سے ان کی اور زویا کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ اب نہیں ہوتی ابو کی ضمانت، لمبے عرصے کے لیے گئے ہیں، جبھی تو وکیل صاحب نے بھی کیس چھوڑ دیا ہے، اب تو بس سرکاری وکیل ہی کا آسرا ہے۔ ویسے کہو تو اکبر کے ایک جاننے والے ہیں، وکالت کرتے ہیں، فیس بھی بہت کم لیں گے۔ فیس کا تو کوئی مسئلہ نہ ہو اگر آپ ہی ہمارے پیسے دے دیں، بلکہ اب تو آپ کو دے دینے چاہیے، سال بھی ہونے کو آ رہے۔ کون سے پیسے؟ آپا گل کی آواز میں بڑی حیرت تھی۔ زویا نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ غضب کی یادداشت تھی آپا گل کی، جو یاد رکھنا چاہتی وہ یاد رہ جاتا اور جو نہیں رکھنا چاہتی تھی کتنا بھی ضروری ہوتا بآسانی بھلا دیا جاتا۔ زویا کے جہیز کا جو سارا سامان آپ نے اوپر کے گھر میں سیٹ کیا ہے اس کے پیسے تو دیں گی نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں تو کب منع کیا ہے، دے دیں گے جب ہوں گے، بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں۔ ویسے تو سب لوگوں کو میں نے یہی بتایا ہے کہ جب میرے میکے والوں نے گھر سیٹ کروا کر دیا ہے، تمہاری عزت بڑھے گی سب کے سامنے۔ انہوں نے مخصوص انداز میں ایک بات کے ایک سے زائد مطلب نکالے، مگر زویا ان کے سامنے جویا کی طرح خاموش نہیں رہ پائی۔ آپ ہماری عزت کی فکر مت کریں، اور آپ تو ویسے بھی خود ہی کہتی ہیں کہ اب ہمارے گھرانے کی کوئی عزت نہیں رہی، سو کہہ دیجیے گا کہ آپ نے یہ سامان ہم سے خریدا ہے، بات ختم۔ زویا نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید زویا کے انداز پر ضرور مسکراتی، مگر اب ہر بات دل پر چوٹ کی طرح لگتی تھی۔ بڑی سخت دل ہے، باپ بیچارے جیل میں پڑے ہیں، تمہیں سامان کی خرید و فروخت کی پڑی ہے۔ اس وقت ان کے وکیل کا بندوبست کرنا ضروری ہے سب سے زیادہ۔ وکیل کا بندوبست ہو گیا ہے، امید ہے کہ اگلی پیشی پر ضمانت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انہیں زویا کے پورے یقین انداز نے ایک دم چونکا دیا تھا۔ ایسا کون سا وکیل مل گیا جو اتنا پکا یقین ہو رہا ہے تمہیں؟ تبھی سلمان اپنے کمرے سے موبائل آف کرتا ہوا اس طرف تیزی سے گیا تھا۔ زویا نے اسے اپنے کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں سے دیکھا۔ اس کے انداز میں غیر معمولی پن تھا۔ الہی خیر، زیر لب کہہ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ عارف صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اعلان کرنے والوں کے سے انداز میں اطلاع دے رہا تھا۔ آپا گل اور زویا کی بحث کو وقتی طور پر فل سٹاپ لگا تھا۔ ابا کا کیس اب اسلام چچا اور معاذ لڑیں گے۔ کل وہی دونوں کسی وکیل کو لے کر آئے ہیں کورٹ میں۔ کیا؟ آپا گل کا منہ حیرت سے کھلا اور شاکرہ امی طبیعت کی خرابی میں بھی سیدھی اٹھ کر بیٹھی۔ اور اس نے، سلمان نے حقارت سے زویا کی طرف اشارہ کیا، اس لڑکی نے ہمیں بتانے کی بھی زحمت نہیں کی، باہر سب کچھ طے کر لیا۔ آپا گل نے تیزی سے قریب آ کر زویا کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ کروا دیا نا ذلیل ہمیں، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس کی چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کمینے سے۔ اسی طرح کسی دن جا کر نکاح بھی پڑھوا لے گی کورٹ میں، لکھ کر رکھ لیں میری بات، بے حیا بے شرم۔ اس سے پہلے کہ زویا انہیں الگ کرتی وہ تھپڑ زویا کے چہرے پر مار چکی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپا گل؟ بتایا تھا اس نے مجھے، میں نے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتائے۔ معاذ اکیلا نہیں تھا، اسلام چچا آئے تھے کورٹ میں۔ اتنے عرصے سے وہ اکیلی جا رہی ہے، تب آپ میں سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوئی، اور اگر کوئی رحم کھا کر تھوڑی سی مدد کو آ گیا تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا؟ شرم سے ڈوب مرے آپ لوگ۔ زویا کی آواز میں لرزش سی آئی۔ آپا گل نے تنزیہ نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا۔ اب چندے سے ابو کا کیس لڑا جا رہا ہے، اور چندہ دینے والے بھی کون؟ وہی جو ہماری بربادی پر سب سے زیادہ خوش ہیں۔ مزہ لینے کے لیے آئے ہیں دونوں باپ بیٹے۔ آپ ابھی اکبر بھائی کے وکیل سے بات کریں، ان لوگوں کو تو میں دیکھ لوں گا، اور اب آئندہ یہ کورٹ میں نہیں جائے گی، سب لوگ کان کھول کر سن لیں۔ سلمان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپا گل کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اتنے عرصے سے کیوں نہیں ہوش آیا آپ لوگوں کو؟ اور یہ آپا گل کا وکیل پہلے کیوں نہیں آ گیا جو اب آپ… بکواس بند کرو زویا، وہ بہت زور سے چلایا۔ ساکت کھڑی زویا نے ایک جھٹکے سے زویا کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کمرے میں ان تینوں کے پاس اب کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ کسی کام سے اپنے کمرے سے نکل کر کچن تک آئی تھی۔ سادہ کپڑے، میک اپ سے صاف چہرہ، مگر غضب کی ادا۔ سامنے اخبار پھیلائے بیٹھے نبیل کی نگاہ اس پر سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹی تھی۔ شروع میں وہ کمرے سے بہت کم نکل رہی تھی۔ نبیل کو یقین تھا کہ ایسا اس نے سالار کے کہنے پر ہی کیا ہے، مگر اب 2-2.5 ہفتے گزرنے کے بعد اس کا رویہ نارمل ہوتا جا رہا تھا۔
وہ کچن کے دن بھر میں 2-4 چکر لگاتی، کبھی اپنے اور سالار کے لیے چائے وغیرہ بھی بنا لیتی، اور پھر یوں ہی چھوٹے موٹے دوسرے کام 2-4 بار اس کے اور سالار کے کچھ مہمان بھی آئے تھے۔ خود نبیل کے سارے عرصے میں اس طرح لا تعلق رہنے کی کوشش میں رہا تھا جیسے وہاں سالار یا گیتی کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ایسا کرنے میں زرتاج کی ہدایت سے زیادہ خود اس کی اپنی سوچ کا عمل دخل تھا۔ سالار کی پہلے دن کی وارننگ اسے یاد تھی اور جانتا تھا کہ وہ محض وارننگ نہیں تھی، مگر یہ لڑکی، اس نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اتنے دن میں کون سا لمحہ تھا جب اس نے سالار کی عصمت پر رشک نہیں کیا تھا؟ کمبخت معلوم نہیں کہاں سے اڑا کر لایا ہے۔ سامنے لگے شیشے میں گیتی کے دکھائی دیتے عکس پر نگاہ جماتے ہوئے وہ پورا اس میں گم تھا۔ اس لڑکی پر اس کا دل بری طرح آ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ زرتاج کی سرد آواز قریب سے ہی گونجی تھی۔ وہ بری طرح چونکا۔ زرتاج قریب بھی کھڑی تھی اور وہ شاید گیتی کے جلووں میں اتنا محو کہ آس پاس کا دھیان تک نہیں۔ زرتاج جیسی خطرناک عورت کی ہمہ وقت نگرانی کا بھی خوف نہیں۔ کچھ بھی نہیں، اخبار پڑھ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے ایک چور نگاہ شیشے پر ڈالی۔ اب وہاں گیتی نظر نہیں آ رہی تھی، سو پکڑے جانے کا بھی خطرہ معدوم ہوا۔ تمہیں کچھ کام تھا کیا مجھ سے؟ وہ اب ذرا اعتماد سے بولا۔ ہاں چلنا تھا کہیں، تیار ہو جاؤ۔ تم ہو جاؤ پہلے، مجھے تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ اسے مزید لاپرواہی دکھانی چاہیے، مگر یہی غلطی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تیار ہو جاؤ۔ میں پہلے ہی تیار ہو چکی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ سوری، میں نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا مگر زرتاج کو برا لگ چکا تھا۔ تم بہت بدل چکے ہو نبیل، اب تمہیں میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ دل بھر چکا ہے تمہارا مجھ سے۔ ان کی چپتی ہوئی نگاہ نبیل کے چہرے پر جمی اور وہی ٹھوک بجا کر بات کرنے کا مخصوص انداز جس کے بعد صفائی دینے کی رعایت بھی نہیں رہتی تھی۔ ایسا نہیں ہے زرتاج، وہ بجا طور پر گڑ گڑایا۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، بہت پریشان ہوں آج کل۔ پتہ تو ہے نا تمہیں، سالار کے ساتھ میرا گزارا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس گھر میں قیدیوں کی طرح رہ رہا ہوں، دماغ ٹھکانے پر کہاں ہے میرا؟ روز پولیس انکوائری کا سامنا ہے۔ بات کے اختتام تک وہ جتنا ممکن تھا اتنا اداس بھی ہو چکا تھا، اور وہ یقیناً کمال کا ایکٹر تھا۔ زرتاج نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی ٹینشن مت لو، میں بات کر رہی ہوں نا ہائی آفیشل سے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک معمولی ملازمہ کی گمشدگی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس پر کوئی بھی زرتاج بیگم کے شوہر پر ہاتھ ڈال سکے۔ کاش میں ان دنوں ملک سے باہر نہ ہوتی، وہ کمبخت روزی یہاں سے بھاگی تھی جب، تو یہ جواب دہی تمہارے حصے میں ہی نہ آتی، میں خود ہی نمٹ لیتی۔ اب بھی تم ہی تو نمٹ رہی ہو میری جان۔ وہ دانستہ اس کے قریب تر ہوا۔ میری ساری پریشانیاں، ساری مشکلات کا حل تم ہی نکالتی ہو۔ میں تمہارا احسان مند ہوں زرتاج، ورنہ یہ سالار اور تمہارا بھائی یوسف کمال دونوں جان کے دشمن بنے ہیں میرے۔ دیکھنا نہیں چاہتے مجھے ایک پل بھی یہاں وہ لوگ۔ ان کے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کوئی معمولی عورت نہیں۔ نبیل کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے غرور سے مسکرائی۔ چلو میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ واپس بیڈ روم کی طرف مڑ گئی اور ان کے پیچھے نبیل بھی۔ تب اس نے گیٹ سے اندر آتی پولیس وین کو کلاس ہال کی دوسری طرف سے دیکھا۔ جب سے سالار نے روزی کا کیس کھلوایا تھا اسی طرح کی آمد و رفت بڑھنے لگی تھی۔ کھل کر ابھی تک کسی نے اس پر شک کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر جس طرح اسے چاروں طرف سے گھیر کر سوال کیے جاتے تھے دل بیٹھا جاتا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں نبیل؟ کیوں خود کو تماشا بنا رہے ہو؟ زرتاج نے مڑ کر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کہا ہے نا میں نے، کچھ نہیں ہوگا۔ سالار کے ذاتی دوست ہیں پولیس میں، وہ لوگ ملنے بھی آتے ہیں۔ ان کے لہجے میں بڑی تسلی سی بات تھی۔ اسبات میں سار ہلاتے ہوئے نبیل کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایسی بس یوں ہی۔ اس بار وہ زرتاج کے پیچھے نہیں ساتھ ہی آگے بڑھا تھا۔ فی الحال زرتاج کے سائے تلے ہی عافیت تھی، اور جو یہ روزی کا قصہ نمٹ جائے تو پھر ضرور کچھ سوچا بھی جا سکتا ہے۔ گیتی کے چہرے کو تصور میں لاتے ہوئے اس نے پوری کمینگی کے ساتھ آگے کا پروگرام ترتیب دیا۔ زرتاج اسے مسکراتا دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی۔ میرے شوہر کو بہت نڈر اور مضبوط شخص ہونا چاہیے نبیل۔ فکر مت کرو، میں خود کو ایسا ہی ثابت۔ اپنے ظلم اور درندگی کو یاد کر کے جس خروج سے اس نے دعویٰ کرنا چاہا تھا ادھورا رہ گیا۔ ذرا رک جائیں آپ لوگ، بہت ضروری بات ہے۔ سالار تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں سالار، اور ضروری نہیں کہ ہر بات ہم تمہاری بات سننے کے لیے رک جائیں۔ دیر ہو رہی ہے ہمیں پہلے بھی۔ بیگم زرتاج کا سرد لہجہ تھا۔ سالار نرمی سے مسکرایا۔ چلے میری بات سننے کے لیے نہ صحیح، کسی اور کی سننے کے لیے رک جائیں۔ ذرا رکتے ہوئے اس نے لاؤنج میں کھلنے والے دروازے کی طرف دیکھا۔ آئیے مشندی صاحب۔ زرتاج اور نبیل دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا تھا۔
2 ینگ پولیس آفیسرز اندر داخل ہو رہے تھے، سنجیدہ، باوقار، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ زرتاج نے غور سے انہیں دیکھا۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ان سے اوپر بہت بڑوں تک اس کی بآسانی رسائی تھی۔ کیا بات کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ بنا کسی تمہید کے زرتاج نے سرد لہجے میں ان لوگوں کے کچھ کہنے سے پہلے براہ راست سوال کیا تھا۔ کسی کو بھی دباؤ میں لانے کا ان کا اپنا مخصوص انداز تھا، مگر نئے آنے والے متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھے۔ آپ کے ہاں جو لڑکی کام کرتی تھی اس کی گمشدگی کے کتنی بار اور کیا کیا پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟ آخر ایک معمولی ملازمہ جو اتفاق سے ہمارے گھر کام کرتی تھی، میری غیر موجودگی میں کام چھوڑ کر چلی گئی۔ کہاں گئی، کیوں گئی، ہمارا درد سر نہیں تھا، اور اب تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس اب یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ وہ شریف لوگوں کو پریشان کریں۔ زرتاج کی آواز بتدریج اونچی ہوتی چلی گئی۔ ان لوگوں نے سکون کے ساتھ ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا۔ آپ کی پریشانی اب ختم ہونے کو ہے میڈم زرتاج۔ اس لڑکی کی گمشدگی کا معمہ حل ہو گیا ہے، آج یہی بتانے ہم آئے ہیں۔ نبیل اور زرتاج دونوں قطعی مختلف احساس کے زیر اثر چونکے۔ تو مل ہی گئی وہ مکار آوارہ لڑکی تم لوگوں کو، اور اب میں کروں گی پولیس ڈپارٹمنٹ پر مقدمہ، مجھے اور میرے شوہر کو ذہنی ٹارچر کرنے کا اور حتیٰ کہ عزت کا، سمجھے تم لوگ؟ وہ 2 قدم اور آگے آئی اور ان دونوں کے چہروں پر نگاہ جماتے ان کے لہجے کی تپش اور بھی بڑھ گئی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی میڈم زرتاج، ان میں سے ایک نے پورے تحمل سے کہا، اس لیے کہ قصہ بھی ختم نہیں ہوا۔ روزی کی موت کی تصدیق ہوئی ہے اور پرانے ریکارڈ سے اس کی لاش کی تصویر اور لاش تھانے لائے جانے کی انٹری بھی ثابت ہو رہی ہے۔ راجو خاموشی سے لاؤنج کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ رہا تھا۔ سالار نے بہت ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے معلومات کی تھی اس وقت تھانے سے، مگر وہاں کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی۔ اسے خود کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اطلاع تھی نبیل صاحب، لیکن اس کیس کو بند کروا دیا گیا تھا، اور جو SHO اس وقت وہاں ڈیوٹی پر تھا وہ جاب چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بہرحال ہم اسے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی کامیابی ہو جائے گی، ہمیں پورا یقین ہے۔ لاؤنج میں چند لمحوں کے لیے بڑا گہرا سناٹا چھایا۔ یہ رہی اس کی موت کے بعد کی لی گئی تصویر۔ لاش سمندر کے کنارے سے ملی تھی، اور پہلی رپورٹ کے مطابق لڑکی کا ریپ بھی۔ ہاتھ میں تھامی تصویر پولیس افسر نے زرتاج اور نبیل کی طرف بڑھائی تھی، مگر فوری طور پر کوئی بھی اسے لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ پیچھے سے آتے راجو نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی تصویر تھامی۔ چہرے پر موت کی ویرانی لیے روزی کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں۔ یہ تھا اس رنگوں بھری لڑکی کا شاید انجام۔ اس نے آخری پل تک انتظار کیا تھا۔ راجو کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس تصویر پر ٹپکے۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر قالین پر گر گیا تھا۔ سالار کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ منتظر تھی، انیکسی کی سیڑھیوں پر اکیلی بیٹھی ہوئی۔ سالار کو آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ کیسی طبیعت ہے اب راجو بھائی کی؟ بہتر ہے۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سالار نے گیتی کے فکر مند چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر دیکھ کر گئے ہیں، کہتے ہیں گہرا صدمہ ہے، اور ظاہر ہے وہ تو ہے، بہت زیادہ محبت کرتا تھا راجو روزی سے۔ اس کی نیم دیوانگی کی حالت تم نے نہیں دیکھی۔ یہ تو اب کہیں جا کر کچھ نارمل ہوا تھا، تو پھر سے اتنا بڑا دکھ۔ گیتی کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ چلتا انیکسی کی سیڑھیوں پر آ کر کھڑا ہوا۔ روزی کی اس طرح بے بسی کی موت نے تو خود مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا گیتی۔ بہت چھوٹی سے ہمارے گھر آئی تھی، بے ماں باپ کی یتیم بچی، ہماری ذمہ داری تھی وہ۔ میں تو خود کو گناہ گار سمجھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو اس غفلت پر معاف فرمائے۔ سالار کی آواز میں بار بار نمی اتر رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ روزی کی موت کی اطلاع کے بعد بہت خاموش اور دکھی تھا۔ اس کی مہربان فطرت اور حساس دل کا اندازہ گیتی سے زیادہ بھلا کس کو تھا؟ بنا رتبہ مرتبہ، محض انسان کو عزت دینے والا، کسی کے بھی دکھ اور تکلیف کو اپنے اندر اتارتا، انسانیت کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے والا سچا، مخلص اور پیارا شخص۔ اور اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو خود وہ کہاں ہوتی؟ گیتی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آؤ تھوڑی دیر یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہیں سرخ پتھروں کی ٹھنڈی صاف سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ آپ خود کو سنبھالیں سالار، آپ کمزور پڑنے لگے تو راجو بھائی بالکل ہی ہمت ہار جائیں گے۔ کون انہیں سنبھال سکتا ہے آپ کے علاوہ؟ پلیز، اللہ ظالموں کو سزا ضرور۔ سالار کے ہاتھ کو تھامے وہ بڑی نرمی سے اسے تسلی دے گئی۔ سالار نے اسے درمیان میں ایک بار بھی نہیں ٹوکا، چپ چاپ سر جھکائے سب سے نیچے کے پتھروں کو تکیے گیا، اور جب وہ خاموش ہوئی تو
روزی بہت پیاری اور معصوم تھی گیتی، رنگ برنگے کپڑے پہنے تیار ہونے کی شوقین، رنگوں سے بھری لڑکی۔ عظمت بوا اسے ہر وقت ڈانٹتی مگر وہ ہنستی ہی رہتی۔ میں بہت کم دنوں کے لیے آتا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ سالار بھائی کرتی آگے پیچھے گھوما کرتی تھی۔ محبت والی خدمت گزار کس درندگی کا شکار ہوئی، وہ بھی یہاں اس گھر میں۔ بڑے مضطرب انداز میں اس نے اعتراف میں اشارہ کیا۔ میرے لیے اب حقیقت کو جاننا بے حد ضروری ہے، ایک بے گناہ انصاف طلب ہے گیتی۔ پولیس نے انکوائری شروع کر دی ہے نا سالار، آپ کے ذاتی دوست ہیں وہ آفیسرز، دیکھیے گا بہت جلد کوئی نتیجہ نکلے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اسی پر بھروسہ ہے اور اپنے لیے عمل کی توفیق کی دعا بھی اس کے حضور ہے کہ جو میرے حصے کا کام ہے وہ میں ضرور کر لوں۔ سامنے سبزہ زار پر نگاہ دوڑاتے سالار کے لہجے میں آہستہ آہستہ وہی مضبوطی اترنے لگی جس کی گیتی مضطرب تھی۔ میں راجو بھائی کے لیے سوپ بنا دیتی ہوں اور کچھ کھانے کے لیے بھی۔ اطمینان کا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھنے لگی لیکن سالار نے اس کا ہاتھ ابھی بھی تھام رکھا تھا۔ تم بہت اچھی ہو گیتی اور میں بہت خوش قسمت، تم میری زندگی کا حصہ ہو، بلکہ میری زندگی ہی۔ وہ بہت محبت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ گیتی کے لیے ایسے ہر لمحے میں اس کی طرف دیکھنا محال ہوا جاتا۔ جانے دیں سالار، مجھے کھانا بنانا ہے، راجو بھائی اتنے ہی والے ہوں گے۔ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیا خبر اٹھ ہی گیا ہو، دعاؤں کا اثر ہے ورنہ نیند کہاں آ رہی ہے اسے۔ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گیتی سیڑھیاں اترنے لگی تھی کہ کچھ یاد آیا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو۔ سالار نے اس کے چہرے پر آئی کشمکش کو فوری طور پر نوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی؟ اس نے قریب آتے ہوئے نرمی سے گیتی کے چہرے کو چھوا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت اپسیٹ ہیں آج کل، میں آپ کو اور پریشان نہ کروں لیکن سالار نے مصنوعی ناراضگی اختیار کی۔ ہمیں ایک دوسرے سے کچھ شیئر کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے گیتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ گیتی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسی طرح بہت سادگی سے اسے تحفظ کے گہرے احساس سے دوچار کرتا تھا۔ اس زندگی میں اب قدم قدم پر سجدہ شکر واجب ہونے لگا یقیناً۔ بتاؤ نا، یا یہیں کھڑا رکھو گی شام تک؟ وہ جھنجھلایا۔ حالانکہ جو بات اس سے کہنے جا رہی تھی ذرا بھی خوشگوار نہیں تھی مگر وہ اس کے بے ساختہ انداز پر کھل کر مسکرائی۔ جانے دیں، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ وہ مڑنے لگی تھی مگر اس کا ہاتھ سالار کی گرفت میں تھا۔ لاہور میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ نانی، نگینا آنٹی ٹھیک تو ہے نا سب؟ سالار کو فطری طور پر اس کی پریشانی کا سرا وہیں سے کہیں ملتا ہوا محسوس ہوا۔ سندل کی بدمزاجی اور اس کا پچھلے کئی دن سے نانی ستارہ کے ہاں کے کام گیتی کو پریشان رکھے ہوئے بھی تھا، لیکن یہاں اتنے بڑے ایشوز موجود تھے کہ اس نے سالار سے اس پریشانی کا تذکرہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بات وہاں کی نہیں ہے سالار، مجھے زرتاج آنٹی کے رویے نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ بہت ڈر لگنے لگا ہے مجھے ان سے، اتنی نفرت سے دیکھتی ہیں اور مخاطب بھی کرتی ہیں تو ان کا لہجہ اتنا سرد ہوتا ہے کہ میرا تو دل ہی بیٹھنے لگتا ہے۔ جب وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف اس کی بات کی تائید کر رہا تھا۔ سالار نے بے ساختہ اسے خود سے قریب کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ان سے ڈرنے کی، اصل میں وہ زندگی میں پہلی بار خائف ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے برسوں سے مکمل حکمرانی کے مزے لے رہی تھی، اب حکومت بدل رہی ہے تو واویلا تو ہوگا نا۔ تم بالکل بھی فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں دی گئی تسلی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھے گیا۔ زرتاج جیسی زہریلی عورت سے گیتی کا خوف کھانا سمجھ میں آتا تھا، خود وہ بھی تو کتنے ہی سالوں ان کا سامنا تک کرنے سے گھبراتا رہا تھا۔ بچپن میں تو اس کی جان نکلتی تھی ان کی آواز پر بھی۔ ایک چھوٹے سے پل میں وہ کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ بچپن سے نوعمری کا وہ درد انگیز دور، سرد تاریک راتوں میں باہر گزارے جانے والی راتیں، ٹرین کے بلا ٹکٹ دل دھڑکاتے سفر اور کئی اوقات پر محیط ہوتے فاقے۔ سخت سردی میں بھوک کتنی اذیت ناک ہوتی ہے وہ آج تک نہیں بھول سکا تھا۔ سر کو ہلکے سے جھٹک کر اس نے خود کو اس تکلیف دہ احساس سے الگ کیا اور تیز قدم اٹھاتا راجو کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زرتاج نے لاؤنج کی کھڑکی سے اسے اس سمت آتے ہوئے دیکھا تھا تو سالار ابھی تک انیکسی میں ہی ہے اور بدبخت راجو بھی۔ درختوں میں گھرے انیکسی کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے خود کو یقین دلایا، اور وہ اور نبیل پرلے درجے کے بیوقوف جو یہ فرض کیے بیٹھے تھے کہ وہ راجو کو لے کر کسی ہاسپٹل وغیرہ میں شفٹ کر گیا ہے۔ کہاں تو پہلے سالوں تک شکل نہیں دکھاتا تھا اور اب اس طرح جم کر بیٹھا ہے جیسے کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ لاؤنج کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ اوپر سے یہ راجو، روزی کے ساتھ ہی مرمر آ جاتا تو جان چھٹتی ساتھ ہی۔ گیتی لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی سو ان کی ساری توجہ اس پر مبذول ہوئی۔
تم کہاں سیریں کرتی پھر رہی ہو آخر؟ اس کی دلکشی مرعوب کرتی تھی، سو وہ تھوڑا سا رخ بدل کر بات کرنے لگتی۔ راجو بھائی کی طبیعت پوچھنے گئی تھی آنٹی، دھیمے سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف جانے لگی تھی۔ زرتاج کو اس کا یہ پرسکون انداز ہی بری طرح مضطرب کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر چڑھا رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ میری دسترس میں ہے، جو کچھ چھین سکتی ہو تو چھین کر دکھاؤ۔ انہیں خوبصورت عورتوں سے ہمیشہ نفرت رہی تھی، اور گیتی سے اور بھی زیادہ۔ غیر مردوں کی تیمارداری کے لیے تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ زہریلا سرد لہجہ، گیتی کا اٹھتا ہوا قدم وہیں تھما تھا۔ اس عورت کی ذہنی پستی کی انتہا پتہ نہیں کہاں تک جاتی تھی۔ ابھی سالار کا بخشا ہوا اعتماد نہ ہوتا تو شاید وہ فوری طور پر ایسا سمجھداری بھرا تجزیہ کر بھی نہ پاتی۔ اس پاگل کپتی عورت کو کیوں سر پر چڑھا رکھا ہے تم نے؟ اس پاگل کپتی کو کیوں سر پر چڑھا رکھا ہے تم نے، جو ہمارے گھر کی بدنامی سارے زمانے میں کرنے پر تلا ہے؟ کیوں ہے اتنی ہمدردی تمہیں، جو دوڑ کر وہاں اس سے اکیلے میں؟ گیتی کی خاموشی زرتاج کو بے تکان بولنے پر مجبور کر رہی تھی، چن کر وہ الفاظ جو کسی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے سکیں۔ وہ ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ بولتی کیوں نہیں؟ مجھے پاگل سمجھا جو میں اتنی بکواس کر رہی ہوں؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ گیتی نے بے تاثر سے انداز میں زرتاج کی طرف دیکھا اور پرسکون انداز میں کچن کی طرف مڑ گئی۔ کسی بھی ایک بات کا جواب نہیں دیا، نہ وہ جھنجھلائی، نہ صفائی دی، اور نہ ہی کوئی ایک آنسو اس کی آنکھ میں چمکا۔ حد تو یہ کہ آج وہ ان سے خوفزدہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مکمل اطمینان زرتاج کے منہ پر بھاری تھپڑ کی طرح پڑا۔ بہت تیش میں آ کر وہ کچن کی طرف بڑھی تھی، مگر کوئی بروقت آیا تھا۔ حماقت پر حماقت! کیا ہو گیا تیری عقل کو زرتاج؟ اتنی کمزور تو پہلے کبھی نہیں تھی، کیوں رہی صحیح عزت کھونے پر تلی ہے؟ سامنے لگے قدِ آدم شیشے میں دکھائی دیتا عکس ان سے مخاطب تھا۔ قیمتی لباس، گلابی رنگت اور کرختگی کی چھاپ والی پختہ عمر والی عورت، جس کے چہرے پر بڑھتی عمر کی گریس اور نرم احساس کا سایہ تک نہیں تھا، اب بار بار سامنے آنے لگی تھی، اور اس کے سامنے کھڑے رہنا دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ زرتاج نے ایک اجنبی سے نگاہ اس عورت پر ڈالی اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے مڑ کر تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نبیل کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ایسے کہاں جا سکتا ہے وہ؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا۔ تم سے ایک آدمی نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اس لیے پال رکھا ہے میں نے تم لوگوں کو۔ زرتاج نے اندر آتے اسے کسی سے کہتے ہوئے سنا۔ وہ اس کی طرف سے پشت کر کے کھڑا تھا اور اتنا پریشان تھا کہ اسے زرتاج کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ کہیں تو ہوگا نہ اس شہر میں، نہ سے اس ملک میں، نہ سے اس دنیا میں، یا پھر… ذرا رک کر اس نے دوسری طرف کی بات سننی تھی۔ اور اگر وہ ملک سے باہر جا چکا ہے تو اس سے کہو کہ ابھی واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھا رہے 2-4 سال وہیں، جتنا پیسہ چاہیے میں اسے دوں گا۔ اگر یہاں ہے تو اسے فوراً باہر بھیجو، جہاں کا بھی ہے فوراً ویزا ملے کر لے۔ بات ختم کر کے وہ فون آف کرتا مڑا تھا کہ پیچھے کھڑی زرتاج کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ زرتاج نے اس کی گھبراہٹ کو بخوبی محسوس کیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میرا کمرہ، میرا گھر، میں کچھ بھی کروں نہ کروں۔ وہ بگڑ کر اس سے بھی اونچی آواز میں بولی۔ تمہیں کس سے بات کر رہے تھے؟ کون ہے کھویا ہوا جس کی تلاش اتنی ضروری ہے؟ سچ سچ بتاؤ نبیل، جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی، اور جب وہ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی تھی تو ان کی ایکس رے کرتی نگاہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہتا تھا۔ نبیل کئی بار اس تجربے سے دوچار ہوا تھا، مگر سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کرنا ضروری تھا، خود اس کی اپنی بقا کے لیے۔ دوست ہے میرا، پرانا ضروری کام ہے اس سے کچھ۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے مڑا تھا۔ ایسا دوست جس کو تم یہاں اس شہر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے سرد آواز میں پوچھ رہی تھی۔ نبیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح صرف پہلا جھوٹ آسان تھا۔ تمہارا وہ دوست وہی ڈی ایس پی تو نہیں جس کی تلاش آج کل پولیس ڈپارٹمنٹ کر رہے روزی کے کیس کے سلسلے میں؟ وہ اتنی پر یقین تھی کہ نبیل نے اپنے سارے الفاظ، سارے بہانے کھوتے ہوئے محسوس کیے۔ وہ گھوم کر پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا، مگر تم ایکٹر اچھے ہو، اس لیے مجھ جیسی عورت بھی دھوکہ کھا گئی۔ نبیل پیروں تلے زمین کھسکنے کے تجربے سے دوچار ہونے لگا تھا۔ وہ برا پھنسا تھا، اور آج شاید اس گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ میں شرمندہ ہوں زرتاج، بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے۔ نبیل کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، اور اگر وہ نگاہ اٹھانے کی ہمت کر لیتا تو زرتاج کے چہرے پر پھیلے متضاد تاثرات کو دیکھ پاتا۔ سب سے بڑی غلطی تم نے مجھ سے اصل بات چھپا کر کی ہے نبیل، ورنہ حالات اتنے نہ بگڑتے۔
میرے لیے اس بات کو پہلے مرحلے میں دبا دینا اتنا مشکل نہیں تھا، مگر اب نبیل کو ان کی فکر مندی پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ اس پر چیخیں گی، چلائیں گی، پولیس کے حوالے نہ سہی گھر سے تو فوراً نکال کر باہر کر دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کا یہ پہلا ری ایکشن خاصا تسلی بخش رہا تھا۔ ایک دبی دبی سی سانس نبیل نے اپنے اندر اتاری۔ مشکل کی ایک گھڑی ٹلے تو آئندہ زندگی بھر اتنا غیر محتاط نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں اس نے وہ ارادہ باندھا جس کے پورا کرنے میں وہ خود بھی پوری یقین نہیں تھا۔ تم نے خود کو بری طرح پھنسا لیا، اور تم میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ پولیس کی انکوائری کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو ہی سکو۔ جو بھی کرنا ہوگا مجھے ہی کرنا ہوگا، اب چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ ہو۔ بہت دنوں سے اعصاب کو شل کرتا بوجھ نبیل کے اوپر سے ہٹا۔ ہمارے طبقے کی عورت کے لیے مرد کی آوارگی معمول کا قصہ ہے، بے تاثر سے لہجے میں کہتے ہوئے بیگم زرتاج نے کسی گزری ہوئی کہانی کو یاد کیا۔ گروسری شاپ سے سامان کے 2 شاپرز اٹھا کر گھر تک لاتے ہوئے خاصی تھکی تھی۔ آج اسکول سے تنخواہ ملی تھی۔ سارا دن کی مصروفیت کے بعد چھٹی کے وقت یہ دال چاول چینی گھی مسالوں والی شاپنگ کچھ ایسی خوشگوار تو نہ تھی، مگر کرنی پڑی۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ اسکول سے ملنے والی پوری تنخواہ گھر لے جانے سے کترانے لگی تھی، مگر اکٹھے ملنے والے چند ہزار روپے پہلے دن سلمان کی فضول خرچی کی نظر ہو کر اس بے دردی سے اڑتے کہ سارا اہم ترین خرچے یوں کہ یوں دھرے رہ جاتے تھے۔ آگے کوچنگ سے ملنے والے پیسوں اور محلے کی دکان کے ادھار کا آسرا ہوتا۔ سب سے زیادہ کوفت جویا کو تب ہوتی جب وہ محض چند 100 یا 1000 کے ایک نوٹ کے لیے شاکرہ امی کو آپا گل کی خوشامد کرتے دیکھتی۔ اب وہ تنخواہ کے ملتے ہی گھر کا ضروری سامان خریدنے لگی تھی۔ یہ آئیڈیا بھی زویا کا تھا اور عمل درآمد بھی اس نے زور دے کر کروایا تھا۔ شاکرہ امی اور سلمان دونوں ہی کو سخت اعتراض تھا۔ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر کھلتا ہوا گیٹ نیم وا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جویا نے دونوں شاپرز آخری سیڑھی پر رکھ کر اپنی ہمت کو متوجہ کیا۔ اوپر سے سلمان کے بولنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی، اور آج وہ بےحد خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کا اندازہ یہیں سے جویا کو بخوبی ہوا تھا۔ شاید زوبیہ کی طرف سے اسے کلیئرنس سرٹیفکیٹ موصول ہوا ہو۔ پہلا خیال جویا کو یہی آیا، مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ واہ آپا گل، مزہ آ گیا، بڑی مدت بعد اتنی لذیذ بریانی کھائی، ورنہ یہاں تو گنتی کی بوٹیاں اور چاول ڈال کر بس بریانی کی رسم پوری کی جاتی ہے، پر آج تو آپ نے ساری شکایتیں ختم کر دیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں آئی تھی جب اس نے سلمان کی چہکتی ہوئی آواز سنی۔ فضا میں بریانی کی لذیذ مہک سلمان کی خوشی کی اصل وجہ کی تصدیق کر رہی تھی۔ جویا کے چہرے پر تلخ سے مسکراہٹ ابھری اور معدوم ہوئی۔ لاؤ باقی اٹھا کر رکھ دوں، رات کو کھا لینا، تمہارے لیے تو کافی ہوگی، اس نے آپا گل کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ لوگ شاکرہ امی والے کمرے میں تھے۔ جویا کا وہاں جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی السلام علیکم۔ دروازے میں سے جھانک کر اس کے مشرقہ سلام کے جواب میں بڑی معنی خیز سی خاموشی چھائی تھی۔ آپا گل منہ موڑ کر بریانی کی ڈش پر پلیٹ ڈھکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ اس سے کیا چھپانا چاہ رہی تھی، بریانی کو یا خود کو۔ دل میں آئے بے ساختہ خیال کو جھٹک کر اس نے باقی ماندہ پیسے شاکرہ امی کے ہاتھ میں دیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھر آ گیا مہینے بھر کا دال چاول والا لنگر۔ معلوم نہیں کس جرم کی ہم سب سزا بھگت رہے ہیں، اس نے سلمان کو اپنے پیچھے کہتے سنا، اور پھر آپا گل کو۔ بہت ہی خود مختار ہو گئی ہے، لڑکیوں کا پیر گھر سے نکل جائے تو سمجھ لیں کہ وہ ہاتھ سے بھی نکل گئی، اور یہاں تو کتنے ثبوت مل چکے ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سامنے چھوٹے سے کچن تک ان کی بلند آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ رشتوں کے بیچ محبت احترام اٹھے تو مدت گزر چکی تھی۔ اب تو ایک اعلانیہ بائیکاٹ تھا، جس کے بارے میں شاکرہ امی اور سلمان کی تائید کے ساتھ آپا گل نے اسے باقاعدہ بتا بھی دیا تھا۔ لڑکی ذات ہو نکال بھی نہیں سکتے، ورنہ کسر تو تم نے کوئی نہیں چھوڑی ہے ہماری بدنامی میں۔ بہتر ہوگا اب ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے سیر سپاٹوں میں کمی نہیں کر سکتی تو نہ کرو، مگر ہمیں اپنی شکل نہ دکھایا کرو۔ جوش جذبات میں بھی انہوں نے محض شکل نہ دکھانے کی سزا سنائی تھی، سیر سپاٹوں پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ انہیں یاد رہا تھا کہ جویا کے سیر سپاٹے ہی گھر کی گاڑی کھینچنے کا وسیلہ بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس روز اس کا دل بڑی شدت سے خواہش مند ہوا تھا کہ وہ اسے گھر سے باہر قدم نکالنے پر ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی دیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دے۔ وہ کبھی باہر نہ نکلے، باہر کی دنیا سے اس کا ہر رابطہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے۔ وہ دنیا جہاں ماض رہتا ہے، جہاں ہر گھڑی اس کا سامنا ہو جانے کا دھڑکا بھی لگا رہتا ہے اور امید بھی سر اٹھاتی ہے۔ اس نے اسٹیل کے سنک پر پانی کی پوری دھار کھلی چھوڑ دی۔ ایک بہنگم سا شور اندر سے آتی ساری آوازوں کو دبانے لگا۔ وہ چند لمحے یوں ہی ساکت کھڑی رہی،
پھر نل بند کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زویا سو رہی تھی، ورنہ ابھی اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر لیکچر شروع کر دیتی۔ آج کوچنگ سینٹر میں اتفاقیہ چھٹی تھی، سو کپڑے بدل کر زویا کے برابر آ لیٹی۔ زندگی اتنے بدھب انداز میں گزر رہی تھی کہ یہ چھوٹی سی آسانی بھی بڑی عافیت بھری تھی۔ زویا نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو دھیرے سے بند کیا۔ دوسرے کمرے سے آتی آوازیں یہاں تک دھیمی پڑنے لگی تھیں اور خود اس نے بھی اپنا دھیان ہٹانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دوپہر میں سونے کی عادت مدت ہوئی ختم ہو چکی تھی، پھر بھی اس نے چاہا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سو ہی جائے، مگر خالی پیٹ یہ چھوٹی سی آسانی بھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کسی نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ 4 بج گئے ہیں۔ آپا گل نے ناحق ہی اپنے ہاتھ کو تکلیف دی تھی، ورنہ ان کی پاٹدار آواز کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ زویا خاموش لیٹی رہی۔ انہوں نے جھنجھلا کر دوسری بار پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازہ بجایا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اندر تک آنے اور اسے مخاطب کرنے کی غلطی کبھی نہیں کریں گی، کہ اپنی انا کے بارے میں ان سے زیادہ حساس کم ہی لوگ ہوں گے۔ اتنی تکلیف بھی انہوں نے محض اسے کوچنگ سینٹر جانا یاد دلانے کے لیے اٹھائی تھی۔ باہر کوئی چیز زور سے پٹخی گئی تھی، غصے میں۔ آ گئی تم؟ سر پر مجا ہنگامہ زویا کو نیند سے اٹھا چکا تھا۔ ابھی آئی ہو؟ وہ اپنے بال سمیٹتے اٹھ بیٹھی۔ اور یہ شور کیسا مچا تھا؟ کچھ نہیں، آپا گل تھی۔ زویا کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے دوسری طرف کروٹ لی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ آپا گل کے ہاں کہیں سے ڈھیر ساری بریانی آ گئی تھی، سو وہ یہاں لے آئی۔ ان کی ضرورت سے زیادہ ہوگی، ورنہ تو وہ اتنی فیاضی دکھانے والی کہاں ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے، اسکول میں کچھ کھا لیا تھا۔ جھوٹ۔ وہ چپ چاپ دوسری طرف منہ کیے دیوار کو دیکھنے لگی۔ زویا کی چھٹیاں تھیں۔ آج کل وہ گھر پر ہی ہوتی تھی اور اس کے پاس سارے دن کی مفصل رپورٹ، جسے زویا کو نہ چاہتے ہوئے سننا پڑتا، مگر آج شاید کچھ زیادہ نہیں تھا، تبھی وہ کچھ خاموش تھی، خلاف معمول۔ اس نے زویا سے کھانا کھانے یا نہ کھانے پر بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ زویا؟ درمیان میں خاموشی کے وقفے کے بعد وہ پھر سے مخاطب تھی۔ تمہارے پاس معاذ بھائی کا نمبر ہے؟ دیوار پر جمی زویا کی نگاہ اور بھی ساکت ہوئی۔ زویا کو لگا کہ جیسے وہ سو چکی ہے۔ زویا؟ اس نے دوبارہ پکارا۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ میرا معاذ سے مستقل کوئی کانٹیکٹ رہتا ہے، جو اس کا نمبر میرے پاس ضرور ہی ہوگا؟ نہیں، لیکن میں نے سوچا شاید اس روز کورٹ میں اس نے تمہیں دیا ہو۔ زویا نے اس کے الفاظ کی تلخی کا ذرا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اصل میں کچھ تھا جو وہ کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ زویا نے دھیرے سے اس کی طرف کروٹ لی۔ زویا کے چہرے پر اداسی تھی۔ کیا آپا گل کے وکیل نے کوئی شکایت کی ہے اس کی؟ جو ڈر اسے معاذ کی طرف سے تھا وہی زبان پر بے ساختہ آیا۔ نہیں، زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ اصل میں آج اسلام چچا آئے تھے امی سے ملنے کے لیے۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ یہاں آئے ہمارے گھر؟ اور کون تھا ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلے ہی آئے تھے۔ ابو کے کیس کو وہ اپنے وکیل کے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے امی کی اجازت لینے کے لیے۔ پھر کیا؟ زویا نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے پھر کیا کہا امی نے؟ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اسلام چچا کے وکیل بہت قابل ہیں زویا، اور چچا خود دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد پروگریس ہوگی۔ دیکھ لینا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس ہفتے میں کم از کم ضمانت تو ہو ہی جائے گی۔ خوش امیدی نے اس کے ذہن سے فوری طور پر تو بہت کچھ محو کیا۔ زویا چپ چاپ اس کی شکل دیکھے گئی۔ کیا طے ہوا پھر؟ بتاؤ تو صحیح۔ تمہیں آپا گل کی خوشی اور سلمان بھائی کی بے حسی نے کوئی اشارہ نہیں دیا؟ زویا کے لہجے میں تلخی اترنے لگی۔ مطلب؟ سلمان بھائی نے اسلام چچا کو باہر سے رخصت کر دیا، اوپر آنے تک نہیں دیا۔ خاصی بے عزتی بھی کی ان کی۔ آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ میں نہا رہی تھی، جب تک بھاگم بھاگ نیچے گئی وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے۔ بس ایک لمحے رک کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے زویا، میں نے خود دیکھا۔ زویا کی آواز درد میں ڈوبی تھی اور ایک ایک لفظ کسی نشتر کی طرح زویا نے روح میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ایسی تکلیف جو اب تک اٹھائی گئی ہر تکلیف سے زیادہ درد انگیز تھی۔ وہ ایک انتہائی شریف النفس شخص، جس کا سارا فخر اس کی حلال آمدنی اور زمانے کے مروجہ معیار عزت سے کہیں بلند ترین اخلاقیات تھیں۔ کیا وہ اس سلوک کا مستحق تھا کہ انتہائی نچلے درجے کی ذہنیت والے خود غرض، بے حس اور بے شرم لوگوں کے ہاتھوں بنا قصور کے بار بار ذلیل ہو؟ ایک چھوٹے سے پل میں اس نے گلی میں کھڑے اسلام چچا کو سر جھکائے سلمان کی بدزبانی کی نظر ہوتے دیکھا۔ پتہ نہیں کس کس نے ان کی بے عزتی کا تماشا دیکھا ہوگا۔ اسلام چچا کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہیں پتہ بھی تھا کہ یہاں کوئی ان کی نیک نیتی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کتنی گھٹیا باتیں اور لب و لہجہ ہمارے والدین کا ہمیشہ ہوا کرتا تھا زویا۔
یاد ہے نا؟ زویا بےحد اداس تھی۔ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے زویا؟ آج بھی وہ سب اس سے زیادہ دہرایا جا رہا ہے۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ زویا نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو فکر مندی سے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں معاذ بھائی کو فون کر کے ان سے معذرت کرنا چاہ رہی تھی سلمان بھائی کے رویے پر، لیکن نمبر نہیں ہے میرے پاس اور نہ ہی ہمت ہو رہی ہے۔ وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی بار زویا نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو نوٹ کیا تھا۔ اسلام چچا نے ماں سے سلمان بھائی کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہوگا۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں زویا۔ یہاں اچھالی گئی کیچڑ نے ان کے قدموں کو چھونے کی بھی جرت نہیں کی ہوگی۔ گھر تک تو کیا وہ لے کر گئے ہوں گے۔ زویا کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ تمہیں ماں سے کوئی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، اسلام چچا کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے زویا کے ہاتھ پر آ کر ٹھہرا۔ پچھلے احاطے کی طرف کھلتی کھڑکی میں سے آتے ہوا کے جھونکے چمپا کے پھولوں کی خوشبو سے بوجھل تھے، اور کمرے کے اندر سپہر کا پرسکون سوتا جاگتا سے احساس ٹھہرا تھا، مگر اندر موجود وہ دونوں بےحد پیارے لوگ اپنی اپنی جگہ مضطرب تھے۔ آپ کو سلمان کو سمجھانا چاہیے تھا ابا۔ اس وقت اظہار چچا کی ضمانت ہونا سب سے زیادہ اہم ہے، اور الوی صاحب بھی بہت ہی جانے ہوئے وکیل ہیں، انہیں یہ کیس ریفر کرنے میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ سلمان کی طرف سے معذرت کا قصہ سن کر بھی وہ بار بار اپنی بات پر اصرار کیے جا رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس سارے قصے کا چشمدید گواہ تھا اور نہ ہی وہ سلمان کے لب و لہجے اور الفاظ کی تفصیل میں گئے تھے۔ آپ کو اوپر جانا چاہیے تھا، شاکرہ چچی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ سلمان تو اس قابل بھی نہیں ہے ابا کہ اس سے بات بھی کی جائے۔ اس نے تو بے حسی کی ہر انتہا کو پار کر لیا ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی شرم ہوتی تو جویا کو یوں اس طرح… اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے دانستہ اپنا رخ موڑا تھا۔ اسلام صاحب نے افسردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر ہاتھ جمائے باہر درختوں کے جھنڈ کی سمت دیکھتے ہوئے وہ کس کشمکش میں گرفتار تھا۔ وہ ایک دکھ بھرا کھلا راز تھا۔ میز پر اپنی ترتیب سے رکھی کتابوں کو یوں ہی الٹ پلٹ کرتے ہوئے اسلام صاحب نے ایسے ظاہر کیا جیسے انہوں نے بھی جویا کا نام سنا ہی نہ ہو۔ ابا، وہ واپس ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایک بات بتائیں۔ وہ پہلے اس کی طرف متوجہ تھے۔ اظہار چچا کے بچوں میں آپس میں سوتیلا پن سا کیوں ہے؟ سگے بہن بھائی ہیں یہ لوگ، مگر کس کمال کی خود غرضی ہے۔ انہیں تو اپنے ماں باپ سے بھی کوئی ہمدردی نہیں، حالانکہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ان سب کے لیے کیا تھا۔ جویا کی خستہ حالی پر دل میں بار بار اٹھتے سوال کو وہ آج زبان پر آنے سے نہیں روک سکا۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس اسلام صاحب کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ اظہار نے ساری عمر جو کیا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے روپے پیسے کی اعلانیہ نمائش، ساری زندگی ایک لوئر ڈویژن کلرک کی پوسٹ پر رہ کر اپر مڈل کلاس کا لائف سٹائل اپنانے میں انہوں نے ہمیشہ جو فخر کیا، یہ سب اس کا خاصہ ہے۔ وہ کچھ سمجھا تھا اور کچھ نہیں بھی۔ ایک لمحے کے لیے افسردہ سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی۔ حرام کی آمدنی اپنے ساتھ جو نحوست لاتی ہے معاذ، اس سے دلوں پر ایسی مہر لگتی ہے۔ قرآن سنت بار بار ہمیں حرام کے پیسے کی ہولناکی سے خبردار کرتے ہیں، مگر کتنے ہیں جو اس پر کان دھرتے ہیں؟ انجام سے بے خبر ایک نہ ختم ہونے والی سرپٹ دھوڑ ہے بس۔ یہ بھول کر کے فخر و غرور صرف اس ذات کو زیبا ہے، اور اس کی زمین پر اکڑ کر چلنا کسی کو بھی راس نہ آ سکا۔ بڑے بڑے منہ کے بل گرتے ہیں۔ ان کا پر اثر اور دھیما لہجہ معاذ ساکت کھڑا تھا۔ حلال کے لقمے پر پرورش ہونے والی اولاد کا خمیر محبت اور انسانیت سے اٹھتا ہے معاذ۔ اولاد کو حلال رزق پر پالنے والے والدین بڑی بھاری سوداگری کرتے ہیں، اپنا بڑھاپا اور آخرت دونوں کو پوری طرح محفوظ کر لیتے ہیں۔ کسی ایک لمحے میں وہ اولاد انہیں مایوس نہیں کرتی۔ میں تو اپنی زندگی میں تجربہ کر چکا ہوں۔ کل کو جب تم اپنی اولاد کو پالو گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی ثبوت مل جائے گا۔ روشنی کا جو حالہ معاذ کو ہمیشہ ان کے گرد محسوس ہوتا تھا، آج اس کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ کہیں بھر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر جمی معاذ کی نگاہ احتراماً جھکی، اور گلے میں اٹکتے نمکین پانی نے اسے کچھ بھی کہنے سے قاصر رکھا۔ اسلام صاحب نے خود بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے معاذ۔ اور بہت دن بعد اس کے ضبط کی حد بھی ختم ہوئی۔ ان کے کندھے سے لگ کر بے آواز کتنے آنسوں اس کی آنکھوں سے گرے تھے، کچھ ان کے فخر پر اور زیادہ اپنی خوش قسمتی پر۔ وہ اپنے لیے ریگزین کے اس پرانے صوفے پر آ بیٹھے،
جو شاید اتنا آرام دہ نہیں تھا، مگر اس پر بیٹھنا معاذ کو ہمیشہ بہت پرسکون احساس سے دو چار کرتا تھا۔ اور یہ صوفہ کیا، اس کمرے میں، اس گھر کی ایک ایک شے پر، یہاں کے ماحول میں نرمی اور محبت کا ایک ایسا دل چھوتا احساس تھا کہ کبھی کبھی وہ خود بھی حیران ہوتا تھا۔ سو آج یہ بھید بھی کھلا۔ آنکھ میں آئے آخری آنسو کو اس نے انگلی کے کنارے سے رگڑا اور پھر سے موضوع پر واپس آیا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے ابا؟ سلمان اور آپا گل اب اس گھر کے کرتا دھرتا ہیں اور دونوں کسی ایک مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں، وہ وکیل جو اب آیا ہے وہ بھی بالکل یوں ہی سا ہے، عارف صاحب سے بھی گیا گزرا، لیکن سنا ہے اس بار مقدمے والے دن سلمان کوٹ آیا تھا، جویا نہیں۔ اسے تو انہیں اب روکنا ہی تھا ابا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن سلمان یا آپا گل کو کتنا ہی برا لگے، اس بار انہیں ہماری دخل اندازی برداشت کرنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ کل میں خود جا کر بات کرتا ہوں ان کے گھر پر۔ پاگل ہوئے، پتہ بھی ہے سارا غصہ انہیں تمہیں پر ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ جس بات پر انہیں غصہ ہے وہ کب کی ختم ہو چکی ہے ابا۔ کندھوں کو ہلکی سے جنبش دیتے اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ کیا واقعی؟ ان کی نگاہ اس کے چہرے پر جمی تھی۔ تو اور کیا، آپ کو اب بھی شک ہے مجھ پر؟ معاذ نے مسکرانا چاہا مگر وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ شک تو بے بنیاد باتوں پر ہوتا ہے بیٹا، جویا کہ تمہاری زندگی میں اہمیت تو ایک کھلی حقیقت ہے۔ بے وقوف اور ظالم ہے وہ سب جو اسے نفی کرنے پر تلے ہیں۔ ابا پلیز، میں وعدہ کر چکا امی سے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا کمزور بھی نہیں۔ اس کا چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا اور گہری براؤن آنکھوں کی وہ شوق سی چمک اب ماضی کا حصہ بنی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بائی عالیہ بخاری۔ جس بات پر انہیں غصہ ہے وہ تو کب کی ختم ہو چکی ہے ابا۔ کندھوں کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ کیا واقعی؟ ان کی نگاہ اس کے چہرے پر جمی۔ تو اور کیا، آپ کو اب بھی شک ہے مجھ پر؟ معاذ نے مسکرانا چاہا مگر وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ شک تو بے بنیاد باتوں پر ہوتا ہے بیٹا، جویا کہ تمہاری زندگی میں اہمیت تو ایک کھلی حقیقت ہے۔ بے وقوف اور ظالم ہے وہ سب جو اسے نفی کرنے پر تلے ہیں۔ ابا پلیز، میں وعدہ کر چکا ہوں امی سے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اتنا کمزور بھی نہیں۔ اس کا چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا اور گہری براؤن آنکھوں کی وہ شوق سی چمک اب ماضی کا حصہ بنی تھی۔ میں تم میں سے کسی سے یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کرو، اس لیے کہ میں نے اپنی اپیل اس کے حضور دائر کی جو سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے، اور میرا یقین ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس کبھی کبھی ہمیں سمجھ دیر میں آتی ہے، ہمیں سمجھ میں دیر سے آتا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ہلکے سے مسکرائے۔ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ جی۔ اس نے کچھ چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے خیام کو لے کر ساجد کو دیکھنے جانا ہے ابا۔ آج اس کی رپورٹس بھی ملی ہوں گی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ علاج تو ٹھیک ہو رہا ہے نا اس بچے کا؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگے تو معاذ نے مایوسی میں نفی میں سر ہلایا۔ اب تک تو کوئی خاص علاج نہیں تھا ابا۔ اب 10 دن پہلے ہی ہم نے اسے چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے۔ ایکس رے وغیرہ کی رپورٹس اچھی نہیں ہیں، کچھ ٹیسٹ کے بارے میں آج پتہ چلے گا۔ دروازے کی طرف مڑتے ہوئے وہ رک کر انہیں بتانے لگا۔ اللہ رحم کرے، جاؤ تم پھر، دیر نہ کرو، میں بھی دعا کروں گا۔ وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو حیرت انگیز حد تک پرسکون تھا۔ حالات اور واقعات میں کوئی ہلکی سی بھی مثبت تبدیلی نہ ہونے کے باوجود بھی دل پر آیا ہوا ٹھہراؤ بڑا ہی عافیت بھرا تھا۔ زری، وہ اسے برآمدے کی سیڑھیوں پر دوسری طرف سے آتی ہوئی ملی۔ جی۔ محض ایک نگاہ اٹھا کر اسے معاذ کو دیکھا اور سر جھکا کر زمین کو تکنے لگی۔ آج کل وہ زیادہ تر اسی موڈ میں رہنے لگی تھی۔ خاموش، مؤدب، نہ بات بات پر اونچی آوازیں، ہنسنا، ایک قطعی مختلف روپ۔ شائستہ کہتی تھی کہ بہت ہی ڈرامہ باز لڑکی ہے، اپنی طرف تو توجہ مبذول کروانے کے لیے خود کو مختلف ثابت کر رہی ہے۔ معاذ کو ان کی بات یاد کر کے ہنسی آنے لگی تھی مگر صفائی سے دبا گیا۔ سنو، میں آج ساجد کو دیکھنے جا رہا ہوں، اگر تمہیں چلنا ہو اپنے پرانے محلے میں کسی سے ملنے تو چلو، یا پھر اپنی بھابھی سے ہی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ایک جھٹکے سے اس نے تیزی سے معاذ کی بات کاٹی۔ بھابھی سخر میں ہیں اور خوش ہیں، کبھی انہوں نے میری خیریت تک دریافت نہیں کی۔ آپ بس خالہ بطول کو سلام کہہ دیجیے گا اور ساجد کو میری طرف سے پوچھ لیجیے گا۔ بات ختم کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ معاذ نے کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا اس کے رویے میں، کوئی معنی خیز بات تک نہیں،
سو مقام شکر تھا اگر وہ واقعی بدل رہی تھی تو کمال کی تبدیلی تھی، اور اگر کوئی نیا ڈرامہ، دل میں کسی وہم کو جھٹک کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں غضب کا تضاد تھا۔ تنگ پتلی گلی سے گھر میں داخل ہو کر ایک کونے میں چھپڑ کے نیچے بنے برائے نام باورچی خانے سے لے کر نیچی چھت والے اس کمرے میں رکھے کلر ٹی وی اور فریج اور ساجد کے پرانے لوہے کے پلنگ پر بچھی چمکتی ہوئی نئی بیڈ شیٹ تک ہر شے خود کو نمایاں کر رہی تھی۔ نہ یہ پوری طرح کی غریبی تھی اور نہ ہی آسودہ حالی، بیچ بیچ کی حالت میں جیے جانے والی زندگی، ایک کی انتہا کو چھو لینے کے بعد دوسرے آغاز کی طرف بڑھتا ہوا دورانیہ۔ پتہ نہیں انسانوں کی ذہنی حالت میں کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہوگی اس بیچ کے دور سے گزرتے ہوئے۔ بطول کی سوکھی کلائیاں آرٹیفیشل گولڈ کی چوڑیوں سے پوری طرح بھری ہوئی تھی، گلے میں اس طرح کی 2، 3 یا 4 مختلف طرح کی چینز، انگوٹھیاں، اور اس چمکتے دمکتے حلیے میں وہ اپنے بیٹے کے لیے رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ معاذ کے لیے اسے تسلی دینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ دیکھیں ساجد ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ رکھیں اور دعا کریں، اس طرح رونے سے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ مگر وہ پھر بھی روئے گی۔ قیام بھائی نہیں آئے؟ بستر پر لیٹے ساجد کی آواز دھیمی تھی، وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ معاذ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نہیں، قیام کو اسکول پر رکنا تھا، میں آیا ہوں تو کسی کو تو وہاں ٹھہرنا ہی تھا نا۔ اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بمشکل مسکرایا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ بھائی۔ ساجد کی شکایتی نگاہ معاذ کے چہرے پر جمی۔ قیام بھائی جان کر یہاں نہیں آئے، وہ آئیں گے بھی نہیں، ابا نے ان پر الزام ہی اتنا گندا لگایا تھا کہ… نہیں، یہ بات نہیں ہے، اور تم اپنے ذہن پر بیکار کے بوجھ مت ڈالو۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ وہ اس چھوٹے سے بچے کی اذیت کو کم کرنا چاہتا تھا، سو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے ساتھ لائی گئی چیزیں نکال کر دکھانے لگا۔ ساجد شاید اس کا دل رکھنے کے لیے ان میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ تمہاری رپورٹس کہاں ہیں؟ معاذ نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی۔ یہ ادھر، ساجد نے اشارہ کیا۔ معاذ نے بڑھ کر وہ بڑا لفافہ اٹھایا کہ ساجد کو کچھ اور یاد آیا جو رپورٹ سے زیادہ اہم تھا۔ وہ زری باجی اور ان کی بھابھی کا پتہ کرنے آئے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ سیدہ خالہ تو سکھر جا چکی ہیں، لیکن زری باجی معاذ بھائی کے گھر ہیں۔ معاذ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ کون آئے تھے؟ سالار نام ہے ان کا۔ زری باجی کی ساری فیملی کے بارے میں محلے والوں سے سنا ہے، معلومات کر کے گئے ہیں۔ میں تو اٹھ کر باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن جب محلے والوں نے انہیں بتایا کہ زری باجی کو میں نے آپ کے گھر رکھوایا ہے تو وہ خاص طور پر مجھ سے ملنے اندر آئے تھے۔ اتنی سی تفصیل بتانے میں ساجد کا سانس پھول گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہو۔ اچھا ہے زری کو لے جائیں اپنے ساتھ، میں تو خود فکر مند ہوں اس کے لیے۔ وہ سچ مچ تھوڑا سا مطمئن ہوا تھا یہ سن کر۔ وہ خود آپ سے ملیں گے۔ کچھ کہنے سے پہلے ذرا رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ نبیل کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے معاذ بھائی، محلے والوں سے ساری رپورٹس لے کر گئے ہیں، مگر ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی۔ آپ نے شروع ہی میں منع کر دیا تھا نا، جب وہ اسکول کا افتتاح کرنے اپنی امیر بیوی کے ساتھ آئے تھے۔ وہ… معاذ کی پیشانی پر بل آیا اور بھی گہرا ہو گیا۔ آس پاس زندگی میں اتنے سارے کنفیوژن اکٹھے ہو گئے تھے، اسے نبیل کو یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور ڈالنا پڑا۔ بیگم زرتاج کا ینگ سمارٹ شوہر۔ کہیں پیچھے گم ہوئی وہ شام جب اس نے بوکھلاتے ہوئے نبیل کے آگے بحث کرتے ہوئے ساجد کو کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی حقیقت کے پیچھے پڑنا ہمارا کام نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی سے کچھ بھی کہنے کی۔ ہاں تو ٹھیک ہے تو کہا تھا نا، مگر ایک قصہ اب اتنے عرصے بعد پھر سے، اور یہ زری کوئی گزشتہ کڑی جوڑنے میں وہ اب بھی ناکام تھا۔ نبیل بھائی زری باجی کے بھائی ہیں، بہت سال پہلے گھر سے بھاگ گئے تھے، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ بہت اطمینان سے اطلاع دے کر وہ اپنے لیے لائے تحائف کھول کر دیکھنے لگا۔ معاذ کے ہونٹ حیرت سے کھلے اور بند ہوئے۔ زری کا بھائی اس شہر میں تھا تو تم نے اس روز کیوں نہیں کہا جب اسے دارالامان بھیجا جا رہا تھا؟ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے گھر لے کر جانا پڑا۔ وہ ساجد پر ناراض نہیں ہونا چاہتا تھا، سو خود کو کنٹرول کر گیا۔ بتایا تو، آپ نے منع کیا تھا کہ بڑے لوگوں کے بارے میں ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ جو سالار بھائی آئے تھے زری باجی کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، آ جائیں گے ایک آدھ دن میں آپ کی طرف بھی۔ زری باجی کو انہیں کے حوالے کر دیجیے گا، کر دیں گے ان کے بھائی کے حوالے۔ اسے کھانسی اٹھنے لگی تھی۔ معاذ نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے پانی پلایا۔ ابھی زیادہ مت بولو، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ دل و دماغ میں شور مچاتے کئی سوال جواب طلب تھے، مگر ایک خیال سب پر حاوی تھا، زری اور نبیل آپس میں سگے بہن بھائی۔
بیگم زرتاج کے ہائی کلاس لائف سٹائل میں زری سے رشتہ داری کی گنجائش قطعی نہیں تھی۔ ساجد نے اس کا لایا ہوا جگ سا پزل کھول کر ٹکڑے جوڑنے شروع کر دیے۔ ایک نامکمل تصویر تکمیل کی منتظر تھی۔ اسے کچھ اور بھی یاد آیا، انہیں کرداروں سے متعلق ایک اور منظر۔ جب وہ ابا کے اصرار پر سلمان اور زوبیہ کی شادی میں گیا تھا، وہاں ریسیپشن پر آئے ہوئے بیگم زرتاج اور ان کے ساتھ وہ خوش شکل لڑکا جسے ان کے شوہر کی حیثیت میں دیکھ کر وہ پہلی بار چونکا تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ زوبیہ کی پھوپھی ہیں، شہر کی ممتاز شخصیت، ایک مثالی سوشل ورکر، غریبوں اور محتاجوں کا سہارا۔ بعد میں وہ ان سے ان کی دوسری حیثیت میں ہی ملا، اسکول کا افتتاح، ڈونیشن۔ زرتاج کے بارے میں اڑتی ہوئی باتوں پر اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ کسی کی بھی ذاتی زندگی خالص اس کا اپنا معاملہ ہے، سو نو کمنٹس۔ اس کے چند اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا۔ دیکھیں تصویر بنتی جا رہی ہے نا۔ ساجد پوری طرح کھیل میں گم تھا۔ معاذ اس کا دل رکھنے کے لیے ہلکے سے مسکرا دیا۔ بطول کب کی آنسو صاف کرتے ہوئے برآمدے سے باہر جا چکی تھی اور اس کا وہ جلاد شوہر اتفاق سے آج کل شہر سے باہر تھا۔ معاذ کو سائیڈ میں رکھا ہوا رپورٹس کا لفافہ یاد آیا جو کھولے جانے کا منتظر تھا۔ باہر سے چائے پکنے کی دل فریب سی مہک آنے لگی تھی۔ معاذ کی نگاہ ہاتھ میں تھمے کاغذ پر جمی تھی۔ آج کا دن انکشافات کا ہی تھا۔ وہ بدترین خدشہ جس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر کئی بار ٹالا تھا، خود کو ثبوت کے ساتھ ثابت کر رہا تھا۔ ایک خاموش سی نگاہ معاذ نے سر جھکائے ٹکڑے جماتے ہوئے ساجد پر ڈالی، حالات کی صفاقی سے بے نیاز، اپنے کام میں مہر۔ شاید خود اس کے اپنے سمجھنے میں غلطی ہو، بہرحال وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے نا۔ ساجد نے تب بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جب وہ خود اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ معاذ کا اوڑا ہوا رنگ، اس کے ہاتھوں میں تھمی رپورٹ، اور اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ذہین لڑکا تھا۔ کچھ نہیں، معاذ نے خود کو سنبھالنا چاہا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں آیا ہوں تو چل کر رپورٹس اور تمہیں ڈاکٹر کو دکھا ہی دوں، مگر انہوں نے تو آپ کو ہفتے کو بلایا ہے۔ ساجد کا لہجہ دھیما تھا اور نظر اسی رپورٹ پر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم آج ہی چلتے ہیں۔ معاذ بھائی، ساجد نے اس کی بات پوری ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کیا میری رپورٹ سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نشہ کرتا ہوں، وہ بھی بہت زیادہ؟ اعتراف جرم کرتے ہوئے ساجد کی نگاہ جھکی تھی۔ ایک تھکی سی سانس معاذ کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ زندگیوں سے جڑا ایک اور المیہ۔ کب سے ہے یہ عادت؟ جب سے ابا نے اس سگریٹ پان مسالوں کا کام پر لگایا تھا، اس میں نشے کی پڑیاں بھی بیچ میں رکھی ہوتی تھی، تب سے ہی۔ معاذ نے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس کی۔ تم زہر بیچ رہے تھے ساجد، اور مجھے خبر تک نہیں تھی؟ یا اللہ، میری سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ اتنے سارے پیسے تمہیں ایسے ہی تو نہیں مل رہے ہوں گے۔ وہ زہر بھرا خوانچہ لے کر سارے شہر میں پھرتے تھے، اور کتنے لوگ، کتنے بچے شکار بنے ہوں گے۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے تم نے اتنا بڑا عذاب تقسیم کیا شہر میں۔ معاذ کی آواز قدرے اونچی ہوئی۔ اور تمہارے ابا، انہیں پتہ ہے کہ تم؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ ساجد کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن شروع میں انہوں نے بہت سختی سے سمجھایا تھا کہ صرف بیچنا ہے، خود کبھی بھول کر بھی نہیں چکھنا۔ مگر میں خود ہی۔ اسے اب بے تحاشا کھانسی اٹھ رہی تھی۔ بطول چائے کے کپ لیے اندر آئی اور بہت تشویش سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ معاذ کو اس بار اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ حالات کو بدلنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز راہ کو اپنانے میں ذرا سی بھی شرم محسوس نہ کرنے کا وہی عمومی رویہ، اور حرام رزق کی ہولناکی کی ایک اور مثال، اور نہ جانے کتنی انگنت مثالیں۔ نہ ہم دیکھ کر دیکھتے ہیں اور نہ سمجھ کر سمجھتے ہیں، اندھے بہرے فاتر العقل لوگ۔ معاذ نے ساری کرواہٹ اپنے اندر اتار دی۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ ساجد کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا۔ خیام کا ہاتھ تیزی سے بلیک بورڈ پر چل رہا تھا اور اس کی ساری کلاس پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ گیٹ سے اندر آتے ہوئے معاذ نے پوری دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ خیام کے پڑھانے کی صلاحیت حیرت انگیز تھی۔ بہت جلد اس نے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ رشتہ قائم کر لیا تھا، اور جس نرمی اور ٹھہراؤ کے ساتھ وہ انہیں پڑھا رہا تھا، یہ اس کی اکڑ اور ضدی طبیعت کے بالکل برخلاف رویہ تھا۔ شاید انسان کبھی بھی کسی کو بھی پوری طرح جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسے پہلی بار خیام کا ساجد کے ساتھ اپنے ہاں آنا یاد آیا، جب وہ اسے اپنے ساتھ نہ رکھنے کا پورا پکا ارادہ کر چکا تھا، اور آج وہ اس پر فخر کر سکتا تھا اور کر رہا تھا۔ مداخلت کے خدشے کے تحت وہ آخری لائن کی سب سے آخری کرسی پر بیٹھا رہا۔
کلاس ختم ہو رہی تھی اور بچے خیام سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ کئی بچے معاذ کو دیکھ کر اس کے پاس بھی ہاتھ ملانے آئے، تب بھی خیام نے بھی اسے دیکھ لیا۔ آپ کب آئے؟ وہ مسکراتے اس کے قریب چلا آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، معاذ نے خوش دلی سے ہاتھ ملایا۔ اور تم تو اتنا اچھا پڑھا رہے ہو کہ دل چاہ رہا ہے نوکری چھوڑ کر میں بھی تمہاری کلاس میں داخلہ لے لوں۔ خیام ہنس پڑا۔ معاذ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے واقعی بہت اچھا سنبھالا اسکول، مجھے بے فکری ہوگی ہے اس طرف سے۔ آپ بتائیں ساجد کیسا ہے؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا مگر خاصی بگڑی ہوئی حالت ہے اس کی، بس اللہ پر ہی بھروسہ ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خیام کے چہرے پر ہلکی سی افسردگی آئی۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے صرف سادہ سگریٹ اور ٹافیاں بیچنے پر لگایا، ورنہ میں تو خود کو ساری عمر معاف نہیں کر پاتا معاذ بھائی۔ معاذ نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی جستجو پالے رکھی، حصول رزق حلال۔ میں تو کچرا چننے والے کو بھی عزت سے دیکھتا ہوں، وہ کم از کم چوری تو نہیں کر رہا، پھینکا ہوا مال ہی اٹھا رہا ہے۔ اس کے لہجے کی سچائی خود کو منوا رہی تھی۔ اب مجھے تم پر فخر کے ساتھ رشک بھی آ رہا ہے خیام، اتنی چھوٹی عمر میں تم نے وہ سبق پڑھ لیا جو لوگوں کو ساری زندگی گزار لینے کے بعد بھی یاد نہیں ہوتا۔ انہیں میرے جیسے حالات سے واسطہ نہیں پڑتا ہوگا۔ وہ پھر تلخ ہونے لگا۔ معاذ نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ میرے نزدیک تو وہ حالات مبارک ہیں جن میں انسان صحیح اور غلط کو پہچاننے کے قابل بنتا ہے، تاریک راہ میں ایک روشن راہ کی طرف ہاتھ تو بڑھاتا ہے، ورنہ چاروں طرف چکا چوند پھیلانے والوں کو تو اس راہ کا سراغ بھی نہیں مل پاتا کئی بار۔ تم خوش قسمت ہو، یقین کرو میرا۔ وہ بالکل خاموش معاذ کی شکل دیکھے گیا۔ کتنی عجیب بات تھی اور کتنے اجنبی لفظ، اس نے سر جھکاتے ہوئے سوچا۔ اچھا بات سنو، ایک صاحب آئیں گے ملنے مجھ سے، وہ جب بھی آئیں انہیں پوری عزت سے روکنا اور مجھے فوراً خبر کرنا۔